السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے فرینڈ، میرے پیارے بھائی اور بہن جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پلیز میری ویڈیو پورا کے پورا دیکھیں، بالکل اسکپ نہ کریں۔ جو تھمبنیل میں آپ نے دیکھا وہ بالکل سچ ہے، درست ہے۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے فرینڈ۔ جب میری شادی کو 2.5 مہینہ بچا ہوا تھا تبھی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور انہیں پھیپھڑے کی دقت تھی۔ ان کا لنگس جو تھا بہت ویک ہو گیا تھا، اس وجہ سے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا، ایڈوانس وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا۔ بہت خرچہ آیا، 15 لاکھ روپے خرچے ہوئے، لیکن میری ماں نہیں بچ سکی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر میں روشنی دی، اور جن جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ ان سب کو، ان تمام ماؤں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ فرینڈ، میں آپ کو بتا دوں، ماں جو رہتی ہے، ماں ایک ایسی ہستی ہے جو بیٹی کی بازو رہتی ہے، طاقت رہتی ہے۔ اگر ماں نہیں رہتی ہے تو سمجھ لو بیٹی کا ایک ہاتھ، ایک پیر اور ایک آنکھ چلی گئی۔ اس کا نہ ایک ہاتھ رہ جاتا ہے، نہ اس کا ایک پیر رہ جاتا ہے، نہ اس کی ایک آنکھ رہ جاتی ہے۔ ماں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹیوں کا، سکھ دکھ میں کام آنے والی۔ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، جیسے کہ تکلیف رہتی ہے، تو ماں جھٹ سے جاتی ہے، دوا لے کر آتی ہے۔ وہی اگر شادی جیسے کہ اگر ماں نہیں رہتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، کوئی کیئر کرنے والا نہیں رہتا، بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں تمہارا تو روز کے روز ڈرامہ رہتا ہے، تمہارا تو روز ہی درد ہوتا ہے، یہ وہ ہمیشہ درد رہتا ہے، ہمیشہ کیا کہتے ہیں بہانہ تماشا بنائے رہتی ہو، ایسا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ماں ہے جو اپنی بیٹیوں کا، اپنے بچوں کا درد سمجھتی ہے۔ جن جن کی مائیں سلامت ہیں وہ اپنی ماؤں کی قدر کریں۔ ماں جب نہیں رہتی ہے تو سمجھ لو کہ دنیا ایک اندھیرا سا چھا جاتا ہے، ہنسی خوشی دور سے نظر نہیں آتی۔ اور 2.5 مہینہ جب بچا تھا میری شادی کو تبھی میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور کیا کہتے ہیں، جب میری ماں چلی گئی تو مجھے ایسے پوری دنیا میں اندھیرا سا دکھ رہا تھا، بہت رونا آیا، بہت رونا آیا، لیکن رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو چلا گیا وہ واپس نہیں ملتا، بس دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعائیں برقرار رکھنا چاہیے۔ جن جن کے پیارے لوگ چلے گئے ہیں، رشتہ دار یا پھر بھائی یا پھر بہن یا پھر ماں، وہ اپنے پیاروں کے لیے ضرور اپنے دعاؤں میں شامل کریں۔ انہیں دعا کی بہت سخت ضرورت رہتی ہے۔ جس طرح ندی میں کوئی ڈوبتا ہے تو انہیں سہارے کی ضرورت رہتی ہے، اسی طرح جب کوئی قبر میں چلے تو اسے دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے۔ دعا ان کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے، اس لیے اپنی دعاؤں میں انہیں شامل کریں۔ اور جب ماں گزر جاتی ہے تو سب کے جو اپنے رویے رہتے ہیں ہر کسی کے چینج ہونے لگتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، کوئی بھی بھائی بہن بھابھی، ہر کسی کے رویے چینج ہو جاتے ہیں۔ کوئی مخلص نہیں دکھتا اس دنیا میں، مخلصوں کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کی بات کسی سے بول دیتے ہیں، کسی سے کہہ دیتے ہیں، تو وہ سامنے والا کسی اور سے جا کر بولتا ہے، وہ کسی اور سے جا کر بولتا ہے، آپس میں ہر کوئی انجوائمنٹ کرتے ہیں، آپ کے دکھوں کا انجوائمنٹ، چاپلوسی لیتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں، آپ سے میری ایڈوائس ہے کہ کبھی بھی اپنے دل کی بات کسی اور سے نہ کہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ کہیں۔ اپنے غم اور فریاد، اپنے دکھوں کا صرف اور صرف اللہ سے بتائیں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف نے کہا کہ میں اپنے غم اور فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ میں اپنے غم اور فریاد کسی سے نہیں کرتا۔ تو جس طرح نبی اپنے دل کی بات اللہ کے سوا نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا مذاق بنا کے رکھ دے گی، دنیا صرف اور صرف مذاق بنائے گی، آپ کا سپورٹ آپ ساتھ ہی دے گی۔ مخلص جو اللہ ہے، جو اللہ ہے وہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ کرنے والا ہے۔ اپنے غم، اپنے فریاد اللہ سے کہہ کر، اللہ سے بتا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پاس دوڑ کے آ جاتا ہے۔ آپ جو گناہوں کی توبہ کرتے ہیں نا، اللہ آپ کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف پلٹ کر آئے۔ تو جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی فرینڈ، تو بہت لوگوں چینج ہو گئے، بدل گئے،
اور میرا شوہر جب میری شادی ہوئی 2.5 مہینے بعد شادی ہوئی تو میرا شوہر کاروبار کے سلسلے میں مجھ سے دور ہو گئے. صرف 2 ہی مہینہ رہی اور آج میں اکیلی رہ رہی ہوں. ایسا لگ رہا ہے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی سپورٹ، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ہر کوئی چینج ہو جاتا ہے نا، ہر کوئی بدل جاتا ہے، پہلے جیسے نہیں رہتا ہے دن. لیکن پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے مشکلیں، ہمارے پریشانیاں ہمارا رب دور کرے گا. ہمارا رب کے علاوہ کوئی دور نہیں کرے گا. اور میں آپ سے بتا دوں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو پلیز اللہ کے سوا کسی سے نہ کہیں اور صبر کریں. صبر بہت ضروری ہے. اور شادی کے بعد آزمائشیں بہت آتی ہیں، بہت آزمائش، بہت امتحان ہوتے ہیں. لیکن کامیاب اور فلاح پائے گا جس نے صبر سے اپنے زندگی گزاری. بے صبری کرو گے تو زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں گی وہ تو آئیں گی ہی، وہ تو لکھا جا چکا ہے. لیکن اگر آپ صبر کریں گی تو اس کے لیے آپ کا قیامت کے دن ذخیرہ بنے گا، آپ کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا. لیکن اگر آپ بے صبری کریں گی تو نہ دنیا میں آپ کو کچھ ملے گا. مطلب جو زندگی میں پریشانی آتی ہیں وہ تو آئے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی آپ کا کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ بے صبری کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ان سب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اپنے غم اور فریاد صرف اللہ سے کریں، اس کے علاوہ کسی سے نہ کریں. میری آپ سے گزارش ہے، پلیز دل سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے سپورٹ کریں. اگر آپ کے ایک سپورٹ سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو کتنا اچھا ہے. یہ بہت ہی اچھی بات رہے گی آپ کے لیے، میرے لیے بھی. میرا سپورٹ اس لیے کریں تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگ جاؤں خوشی خوشی، میری زندگی کی مشکلات دور ہو جائیں. اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، سلامت رکھے، ہمیشہ کامیابی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.